وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة أو كما قال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے سورۃ القلم کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو اور رفعت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشی فرماتے تھے اور آپ کو معاذ اللہ پاگل، مجنون، اس طرح کے الفاظ سے آپ کو متعارف کراتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ساتھ ہی اسی سورہ مقدسہ میں امت مسلمہ کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع و اطاعت کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور جہاں ایک مرکزی پہلو تعلیمات اسلام میں سے اخلاق حسنہ کا ہے، اخلاق عظیمہ کا ہے، تو وہاں اس چیز کی تعلیم اور تربیت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کون سا خلق اور کون سا طریقہ اچھا ہے اور کون سا طریقہ اور کون سا خلق برا ہے، اس کا فیصلہ وہ اپنی عقل سے نہ کرے، بلکہ اس کے لیے ہم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام میں جو اخلاق ہے، جو طریقہ ہے، جو ان کا انداز ہے، وہی طریقہ اور وہی انداز اور وہی اخلاق حسنہ اور عظیمہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ جو خالق کائنات ہے، خالق جن و انس ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اس کی پیدا کردہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عظمت والی ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہماری وحشت کا ذریعہ بن جاتی ہے، مگر اللہ رب العالمین کے لیے نہ وہ شے عظمت والی ہوتی ہے، نہ اس کے لیے وہ شے وحشت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ انسان جب سمندر کے بیچ میں جائے اور آگے پیچھے سے موجیں دھاڑ مارتے ہوئے آ جائیں تو انسان اس مقام پر خوف و خطر سے اپنے رب کو پکارنا شروع کرتا ہے کہ یہ سمندر کی جو تنہائی ہے یہ انسان کے اندر وحشت مبتلا کر دیتی ہے، خوف مبتلا کر دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربہ، فرمائیے جو سمندر ہے، اگر یہ ساری سمندر دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے سب مل کر سیاہی بن جائیں اور اے محبوب تیرے رب کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو فرمایا یہ ساری سیاہیاں تو ختم ہو جائیں گی
مگر تیرے رب کے کلام کی عظمت وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیے، جو چیز ہمارے لیے وحشت کا ذریعہ ہے، جو چیز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بڑی ہے، اللہ رب العالمین کے کلمات کی بھی وہ شے تاب نہیں لا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بلند اور پہاڑ ہوتے ہیں کہ بظاہر بڑے لمبے لمبے پہاڑ ہیں کہ جس کے بیچ میں انسان آ کر خوف کھا لیتا ہے کہ اگر اوپر سے ایک پتھر بھی گر جائے گا تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو یہ چیز ہمارے لیے خوف کا ذریعہ تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ رب العالمین اس قرآن کو یعنی اپنے کلام کو اگر اس پہاڑ پر اتار دیتا تو فرمایا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ پہاڑ اس کلام کی تاب نہ لا سکتے اور خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جو چیز ہمارے لیے بظاہر عظمت والی ہے، بظاہر خوف پیدا کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کہ وہ کلام کی بھی وہ تاب نہیں لا سکتا۔ پھر آپ دیکھیے دنیا کتنی وسیع و عریض دنیا ہے کہ کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا کی وسعت کی حقیقت کو پا لیا ہے، یا اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں نے اس کی حقیقت کا ادراک کر لیا ہے۔ کوئی انسان اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی وسعت اور اس کی پذیرائی بہت زیادہ ہے۔ مگر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل، یعنی اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ یہ جو دنیا کا سارا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بالکل ہیچ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بالکل تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی وقعت، کوئی اوقات، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی ہیبت اور خشیت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو چیز ہمارے لیے وحشت کا ذریعہ بنتی ہے، جو چیز ہمارے لیے عظمت کا ذریعہ بنتی ہیں، جو چیز ہمارے لیے بڑائی کا ذریعہ بنتی ہیں، جو چیز ہمارے لیے خوف و دہشت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مگر ایک سوال پھر بھی زباں پر آتا ہے کہ بار الہا ہر شے کو تو نے پیدا کیا ہے اور ہر شے تیری ہی پیدا کردہ ہے، تو ہماری نگاہوں کے سامنے کسی نہ کسی شے کی عظمت ہے، کوئی نہ کوئی شے بڑا ہے، کوئی نہ کوئی شے عظیم ہے، تو کیا تیری نگاہ میں بھی کوئی شے عظمت والی ہے؟ کیا تیری نگاہ کے اندر بھی کوئی شے بڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فقط یہ جواب دیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہاں کائنات میں ہم ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ بھی ہمارا ہی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ کائنات کے اندر اگر کوئی شے ہماری نگاہ میں عظمت والی ہے، ہماری نگاہ میں مرتبے والی ہے، ہماری نگاہ میں رفعت والی ہے، اور جو ہماری نگاہ میں عظمت و مرتبے کے حامل ہے، فرمایا وہ ایک شے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور وہ صرف اور صرف ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے، کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عظمت والی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کے امتیوں زندگی تم نے بھی گزارنی ہے اور تمہیں بھی اخلاق کا پیکر بننا ہے، تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا شروع کر دو، اسی کے پیکر بن جاؤ، کہ جس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، تو اگر تم اسی کی طرح اخلاق حسنہ کے پیکر بن جاؤ گے تو اس اخلاق حسنہ کے طفیل ہم لوگ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عظمت اور مرتبے والے ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے، آپ کے طور طریقے کو دیکھا جائے، آپ کے انداز کو دیکھا جائے، تو آپ کا اخلاق ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا جو مزاج ہے
اس کے اندر ہمیں وسعت نظر آتی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی فرد جس بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی انداز سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، طور طریقے کے لیے مشعل راہ اس کے لیے فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہی ہے۔ وہ کس بھی اینگل سے ہو، جس بھی طبقے کا ہو، تو ہر اعتبار سے کہ باپ کو اپنے اخلاق اولاد کے ساتھ کیسا رکھنا ہے، اس کی مثال بھی حضور علیہ السلام ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ اعلیٰ منزل پر فائز ہے، مقام پر فائز ہے، تو اپنے ماتحت والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اس کی مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ میں ملتی ہے۔ اور کوئی بندہ کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو بحیثیت امپلائی اس کو کس طرح رہنا ہے، تو اس کی مثال بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ میں ملتی ہے۔ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے وہ بھی ہمیں حضور بتلاتے ہیں، ہمیں کس طرح گفتگو کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں حضور کی سیرت میں ملتا ہے، ہمیں کس طرح چیزوں کو سوچنا چاہیے وہ بھی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں ملتا ہے۔ الغرض ہماری زندگی کے جتنے پہلو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ہمیں بھیجا ہے، اس زندگی کے ہر پہلو کے اندر اسی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بحیثیت نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کتنی راہیں نکل سکتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کتنے راستے نکل سکتے ہیں، تو وہ اپنے علم ازلی کے طفیل اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو ایسا نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے کہ جو بندہ جس راہ پر بھی چلنا چاہتا ہے اس راہ پر نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہی ہمیں ملتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھار مزاج پر غصہ چھایا ہوا ہوتا ہے، کبھی مزاج پر نرمی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی مزاج پر ایسا اخلاق چھایا ہوا ہوتا ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی غریب کو دے دے۔ اور کبھی انسان مختلف حیثیت سے رہتا ہے، مختلف طبیعت سے رہتا ہے۔ ایک انسان ایک ہی طبیعت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنایا ہے۔ پھر اسی طرح ہماری طبیعتوں کے اندر مزاح اور ظرافت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کبھی کبھار طبیعت میں مزاح بھی آ جائے، کبھی کبھار طبیعت میں ظرافت بھی آ جائے۔ قربان جائیے کہ رب ذوالجلال نے مزاح اور ظرافت کے باب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کر دیا، حضور علیہ السلام کا نمونہ پیش کر دیا کہ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے کہ وہ طبیعت کا ایک تقاضا ہے کہ جب میرے امتی کی طبیعت کا تقاضا ہو مزاح کا، ظرافت کا، تو وہ پریشان نہ ہو کہ اب میں کس کو اپنا آئیڈیل بناؤں، وہ پریشان نہ ہو کہ اب میں کس کو اپنا نمونہ بناؤں۔ وہاں آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مطہرہ کو بھیج دیا، حضور کی ذات کو مبعوث فرما دیا۔ دیکھیے تین طرح کے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک کو مزاح اور ظرافت کہا جاتا ہے، ایک کو استہزاء کہا جاتا ہے، اور ایک کو ہزل کہا جاتا ہے۔ یہ استہزاء اور ہزل یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور مزاح یہ علیحدہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ استہزاء اور ہزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مذاق کرنا کہ جس سے سامنے والے کی ذات کو مجروح کر دیا جائے، یہ استہزاء اور ہزل ہے کہ ایسا مذاق کیا جائے کہ جس سے اس کے دل پر کوئی گرہ گزر جائے،
جیسے دوسروں کی پگڑی اچھال دینا ازراہ مذاق، دوسروں کے عیوب کو ظاہر کر دینا ازراہ مذاق، دوسرے کی مجبوری پر لطیفہ بنا کر پیش کر دینا ازراہ مذاق۔ یہ جو ازراہ مذاق کہا جاتا ہے یہ ازراہ مذاق نہیں ہوتا، اس کو استہزاء اور ہزل کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا کہ مذاق اگر دوسرے کی پگڑی اچھالنے پر ہے، مذاق منفی سوچ پر ہے، مذاق غلط رویہ اپنانے پر ہے، مذاق جھوٹ پر مبنی ہے، مذاق غیبت پر مبنی ہے، مذاق کسی کی چغلی پر مبنی ہے، مذاق کسی کے عیوب کے ظاہر کرنے پر مبنی ہے، تو اس کو مزاح اور ظرافت نہیں، اس کو ہزل اور استہزاء کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرما دیا ہے کہ یہ مذاق ہے ہی نہیں۔ یہ ہم نے اپنے فیکٹریوں کے اندر اس کو مذاق کا نام دے دیا ہے، ہم نے اپنے کارخانوں کے اندر اس کو مذاق کا نام دے دیا ہے، ہم نے اپنی مجلسوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اس کو مذاق کا نام دے دیا ہے، ورنہ اس کو مذاق نہیں، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور استہزاء سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمائے کہ اے ایمان والو، کوئی بندہ یا کوئی قوم کسی دوسرے بندے یا کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ بنائے، ایسا مذاق نہ کرے کہ اس کے دل پر گرا گزر جائے، ایسا مذاق نہ کرے کہ اس کے عیوب ظاہر ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلمن، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ رب العالمین بدلے میں میدان محشر میں اس کے عیوب کو چھپا کے رکھ دے گا۔ یہ عیب کے چھپانے کی فضیلت ہے، مگر ازراہ مذاق اس کو ظاہر کر دینا اور مذاق کا نام دے دینا، تو یہ مذاق مزاح ظرافت نہیں، یہ استہزاء ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے استہزاء اور ہزل، اور مزاح اور ظرافت یہ کہتے ہیں دل لبانے کو، دل لگی کرنے کو، کہ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی تمسخرانہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ بات کا رخ بدل دیا جاتا ہے کہ بات حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہے، اور بات کے اندر دوسرے رخ میں طبیعت کے اندر ایک ظرافت پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اور خاتون نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تھی وہ بوڑھی، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور محدثین اسلام نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو خاتون تھی یہ آپ کی پھپھی تھیں، تو حضور علیہ السلام کی پھپھی جو بوڑھی ہو چکی تھی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں، تو حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر حضور اتنا کہہ کر نماز کے لیے چلے گئے، جب واپس آئیں تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان سے کہہ دیا ہے کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گی، وہ تو اس کے بعد سے زار و قطار صرف رو رہی ہیں کہ میں جنت میں نہیں جا سکوں گی۔ تو حضور نے تبسم فرمایا اور فرمایا اس سے جا کر کہو کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر بوڑھے کو جوان کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت تھی کہ تبسم بھی آیا اور بات میں کوئی جھوٹ بھی نہیں رہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے دور دراز سفر کے لیے جانا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے سواری عطا فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ چلو بھائی اس کو اونٹ کا کوئی ایک بچہ دے دو۔ تو وہ بڑا پریشان ہو، فرمایا یا رسول اللہ مجھے بہت لمبے سفر پر جانا ہے، اور اونٹ کا بچہ وہ تو ابھی بچہ ہی ہے، وہ نہ میری طاقت برداشت کر سکتا ہے نہ میرے ساز و سامان کی طاقت برداشت کر سکتا ہے، تو اونٹ کے بچے سے تو میرا کام نہیں بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا بندے خدا، ہر اونٹ ہوتا تو اونٹ ہی کا بچہ ہے،
چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، ہے تو کسی اونٹ ہی کا بچہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظرافت فرماتے تھے اور صحابہ کرام اس پر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک مقام پر حضور سے عرض کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مزاح بھی فرماتے ہیں، آپ ظرافت بھی فرماتے ہیں، اور چونکہ مزاح اور ظرافت میں نے آپ سے عرض کیا نا، عام کانسیپٹ کیا ہے کہ جھوٹ بات پر ہنسا جائے گا، یہ عام کانسیپٹ ہے۔ تو اسی نقطۂ نگاہ سے پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں مزاح بھی کرتا ہوں، ظرافت بھی کرتا ہوں، مگر واللہ لا اقول الا بحق، مگر جو میں بات کہتا ہوں وہ حق پر مبنی ہی بات کہتا ہوں، کہ میرے مزاح میں جھوٹ نہیں ہے، میرے مزاح میں عیوب کا اظہار نہیں ہے، میرے مزاح میں نقائص کا اظہار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی رسول تھے، وہ بڑی محبت فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور بھی اس سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے تھے، ساز و سامان لا کر وہ وہاں شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں بیچا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے سامان کو رکھ کر بیچ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام چونکہ اپنے صحابہ سے ظرافت فرماتے تھے، پیچھے سے گئے اور دونوں آنکھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا حضور نے، اور آنکھ رکھ کر آپ نے فرمایا کہ وہ غلام نہیں تھے، وہ تھے آزاد، مگر بطور مزاح کے فرمایا کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا؟ تو وہ صحابی رسول نے ادھر سے آہستگی سے دیکھا کہ ایک تو حضور ہیں، اور بعض نے فرمایا دیکھا نہیں تھا بلکہ آواز اور ہاتھ کی آشنیوں سے پتہ چل گیا تھا کہ ہاتھ آنکھ پر میرے محبوب نے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ پیچھے حضور ہیں تو روایت کے الفاظ ہے کہ چونکہ پیچھے حضور پیٹھ کی طرف تھے تو انہوں نے اپنی پیٹھ کو پیچھے کرا اور حضور کے سینے پر اپنی پیٹھ کو ملنا شروع کر دیا کہ پھر موقع میسر آئے کہ نہ میسر آئے، ابھی موقع میسر آ گیا تو پیٹھ کو سینے پہ ملنا شروع کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام تو بالکل ناکارہ ہے، اس کے اندر تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں، کون اس کو خریدے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ کام والے ہو، تم ناکارہ نہیں ہو۔ تو اس طرح حضور ظرافت فرماتے تھے، حضرت ظاہر نام تھا ان کا۔ پھر ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور سے ظرافت فرماتے تھے کہ وہ کیا گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں سے حضور علیہ السلام کے لیے ساز و سامان لے کر آتے ہیں، جس طرح ہم دور دراز جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اپنے محبت کرنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، تو وہ حضور کے لیے گاؤں سے ساز و سامان لے کر آتے ہیں، مگر تھے غریب وہ کہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ آتے دکان سے ادھار لیتے اور ادھار لے کر حضور کی بارگاہ میں سامان دے کر آ جاتے ہیں، اور جب دکاندار پیسے کے لیے آتا ہے کہ پیسہ دو تو وہ اس بندے کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے سامان لے کر آیا تھا تو پیسے تو تھے نہیں میرے پاس، مگر محبت آپ سے کرتا تو ادھار اس سے لے کر آ گیا تھا۔ تو حضور فرماتے جب ادھار تم نے لیا تھا تو پیسہ بھی تم ہی دو، تو وہ عذرائے طرافت کے فرماتے یا رسول اللہ ادھار تو میں نے لیا تھا مگر کھایا تو آپ ہی نے تھا نا، تو چونکہ کھایا آپ نے تھا تو پیسہ بھی آپ ہی عنایت فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ السلام پھر اپنے پاس سے اس بندے کو پیسہ بھی دے دیا کرتے تھے، وہ لاتا بھی تھا اور دکاندار کو بھی لاتا تھا، حضور کو چیزیں بھی کھلاتا تھا اور پیسے بھی حضور سے ہی دلوا دیا کرتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام اس طبیعت کے بھی طرف تھے، اس طرح ظرافت بھی فرماتے تھے، اس طرح مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے برابر میں بیٹھے اور سامنے تشت پر کھجور رکھے ہوئے تھے، حضور بھی کھا رہے ہیں کھجور اور حضرت علی المرتضیٰ بھی کھجور کھا رہے ہیں، مگر حضور علیہ السلام بطور ظرافت کے کھجور سے جو گٹلی نکلتی تھی اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بجائے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے رکھ دیتے، پھر کھاتے پھر سامنے رکھ دیتے، تو تھوڑی دیر کے بعد حضور کی گٹلی چونکہ وہاں جاتی تھی تو حضور کے سامنے تو چند گٹلیاں تھیں مگر علی المرتضیٰ کے سامنے تو گٹلیوں کا ڈھیر لگ چکا تھا کیونکہ وہیں ساری گٹلیاں جا رہی تھیں۔
تو حضور نے بطور مزاح کے فرمایا علی تم کتنی تیزی سے کھا رہے ہو کہ ہمارے سامنے تو چند گٹلیاں ہیں اور تمہارے سامنے اتنی گٹلیاں ہیں۔ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں کھجور کھا کر کم از کم گٹلی نکال تو رہا ہوں اور آپ گٹلیوں سمیت کھجور کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح ظرافت ہوتی تھی، اس طرح مزاح ہوتا تھا کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا تھا، کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالی جاتی تھی، کسی کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، کسی انسان کی پردہ پوشی کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، کسی کی ماں بہن کا مذاق نہیں بنایا جاتا تھا، کسی کے گھروں کے قصے کہانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ اور جو انسان کی طبیعت کا مزاج ہے کہ کبھی کبھار وہ مزاح کو چاہتا ہے، کبھی کبھار وہ ظرافت کو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے درمیان اس طرح کی نسبت کو جوڑ کر، اس طرح کے تعلق کو جوڑ کر، اس طرح کی وابستگی کو ظاہر فرما کر ہم تمام لوگوں کے لیے سبق دے دیا ہے۔ ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ بن گئی ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہاری طبیعت کا بھی تقاضا ہے کہ تم بھی مزاح چاہتے ہو، تمہاری طبیعت کا بھی تقاضا ہے کہ تم بھی ظرافت چاہتے ہو، مگر تمہارا مزاح اور تمہاری ظرافت وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا پیکر بن کر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر ظاہر ہوگا وہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے۔ اب ہم اگر اپنے معاشرے پر، اپنے گھروں میں، اپنی شخصیات میں اپنا گریبان جھانک کر اپنا احتساب کریں تو ہمارا معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ تو جب انسان کی طبیعت کا جو تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول نے پورا کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے پر رہ کر اپنی اس مزاج کو اور اپنی اس طبیعت کے میلان کو قائم و دائم رکھیں۔ تو اس سے ہٹ کر جو ہمارا رویہ بن چکا ہے اور ہم نے اپنا طور طریقہ بنا لیا ہے، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سے بچیں اور ہر ایسا مذاق جو دوسروں کے عیب پر مبنی ہو، دوسروں کی پردہ پوشی کے بجائے پردے کو ظاہر کرنے پر مبنی ہو، دوسرے کے لیے باعث تمسخر بن جائے یا دوسرے کے دل آزاری ہو جائے یا دوسرے پر گرا گزرے، تو ایسے مذاق اور ایسے ظرافت سے بچا جائے اور ظرافت کا وہی طریقہ اور وہی راستہ اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔